حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے جو میرے جنت کا ساتھی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک قصاب، وہ تیری جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے، جو ٹکڑا اسے پسند ہوتا ہے وہ سائڈ پہ کر لیتا ہے اور سائڈ کر کے سنبھال لیتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، جب اس نے سارا گوشت فروخت کر لیا، بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو ٹکڑے اس نے بچائے تھے ان کو لے کے چل پڑا، اور چلتے چلتے حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچا۔ اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، وہ اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے جاتے ہی اس کے لیے کھانا بنایا اور شوربے والا سالن بنایا، اور جب بن گیا تو اس نے اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے۔ جب وہ بیت گئے، بوڑھی ماں تھی، اس کے دانت بھی نہیں تھے، وہ نرم پڑ گئے، اٹھا کے ماں کے منہ میں ڈالتا، اور ماں چباتی تو رال ٹپک آتی، اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اگلا لقمہ ڈالتا۔ لقمے لقمے پر ماں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو دوستان گرامی قدر، جب وہ اظہار کر رہا تھا محبت کا، اور لقمے لقمے پر جب ماں نے کھا لیا تو اس نے کچھ جملے کہے، لفظ کہے، اس نے دعا دی۔ حضرت موسیٰ دور کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں تیری ماں تجھے کیا کہتی ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موسیٰ ہے۔ کہا حضرت اے بندہ خدا، آپ کو نہیں پتا، ماں تو پگلی ہوتی ہے، دیوانی ہوتی ہے، اس کو کیا خبر کہ یہ پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ یہ تو وہ دعا بھی دے دیتی ہے جو پوری ہونے کے لائق نہیں ہوتی، اس کو تو خبر ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ تو محبت میں پگلی ہے، دیوانی ہے، یہ تو جنون میں ہے۔ حضرت کہتے ہیں پھر بھی بتا تیری ماں کیا کہتی؟ کہا یہ کہتی ہے کہ جنت میں تو موسیٰ کا ساتھی بنے، موسیٰ کا ساتھی بنے۔ اس کی بلا دعا کیسے پوری ہو؟ میں کہاں اور موسیٰ نبی کہاں؟ موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، اور میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ اسے خبر نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ تڑپ کے بولے کہ تیری ماں کی تیرے رب نے سن لی۔ آؤ دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، حضور فرماتے ہیں کبھی ماں باپ کی گستاخی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ اور دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ایک جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرتے رہو، اچھا سلوک کرتے رہو، ان کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، محبت سے بولا کرو، ان کا احترام اور ادب کیا کرو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب، بھلا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ لہجے میں گرمی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ عزیزان محتشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ آقا جی میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے 6 میل سفر کیا ہے، اور 6 میل سفر کرنے کے بعد میرے پاؤں خون سے بھر گئے تھے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور فرماتے ہیں جب تو اس کے پیٹ میں تھا اور ایک درد اٹھا کرتی تھی، اس درد کا بھی شاید ادالہ نہ ہوا یا ہو گیا ہو۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، لفظ شاید استعمال کیا کہ ادالہ ہو گیا ہو، اس پہ بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ ماں کے اس درد کا بھی بندہ بدلہ دے سکے۔ آؤ دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، حضور نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ لوگوں وصیت حضور کر گئے اپنی پوری امت کو حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے کہ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ آج کے اس دور میں نافرمانی بڑھ چکی ہے، نہ جانے کتنے گھروں میں آگ لگ چکی ہے اس نافرمانی کی۔ آج تو ہم اپنے جھگڑوں میں مست ہیں،
پیر کو اپنی پیری کی فکر ہے، خطیب کو اپنی خطابت کی فکر ہے، مولوی اپنی امامت بچا رہا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے۔ کون ہے جو ماں باپ کی باتیں بتائے؟ کون وہ مسیح لائے جو ماں باپ پر لیکچر دیا کرتے، ماں باپ کی فرما برداری سکھایا کرتے؟ آج دعوی محبت ہیں، آج نہ جانے کتنی کانفرنسز سجتی ہیں اور کتنی آپ دیکھتے ہیں محفلیں سجتی ہیں، اور محافل میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور کے نام پر جان بھی فدا، لیکن صاحب اس کے گھر کا ماحول دیکھے تو ماں باپ تنگ ہیں، اور ماں باپ، حضور ایک حدیث یاد آ گئی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک زمانہ قرب قیامت میں سے ہوگا، وہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا کہ جس وقت لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ لونڈی جو جنم دیتی ہے وہ تو ماں ہوتی ہے، لونڈی کیسے ہو جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں اس کی بیٹی اس سے ایسا سلوک کرے گی جیسے نکرانی سے بھی بدتر ہے، لوگ دیکھ کے سمجھیں گے یہ اس کی ماں نہیں نکرانی ہے۔ او دوستانی گرامی قدر، ذہن نشین کر لے اپنے گھر کے، اگر آپ میں یہ باتیں ہیں، جو سن رہا ہے اس سے میری درخواست ہے جاتے ہی اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اور جو نہ پہنچ پائے وہ فون پر رابطہ کر کے ماں باپ سے معافی مانگ لے، ذہن نشین کر لے۔ حضور فرماتے ہیں جس پر ماں باپ راضی اس پر رب راضی، اور جس سے یہ ناراض اس پر رب ناراض۔ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی۔